بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو رب کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ حرکت میں آتی ہے. ایسا ہی کچھ ہوا اسلام آباد کے ایک پوسٹ سیکٹر میں G6 سیکٹر میں. آپ کو معلوم ہے کہ شہباز گل گرفتار ہوا تھا. شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو پولیس نے ایکشن لیے اس ایکشن کا جو ری ایکشن آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک 10 ماہ کی معصوم ننھی کلی کو اس کی ماں سے جدا کیا گیا. وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا. اس کے بعد شہباز گل کے اوپر تشدد کیا جاتا رہا. کمرہ عدالت میں بھی یہ سوال اٹھا اور شہباز گل نے اپنے منہ سے تسلیم کیا کہ اس کے جو ایسے پارٹس تھے وہاں پہ کرنٹ لگایا جاتا رہا. لیکن آج میں بات کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ شہباز گل کا ایک ڈرائیور تھا جس کا نام تھا اظہار کی اہلیہ کو تھانہ اپارہ پولیس گرفتار کرتی ہے. وہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کمرہ عدالت میں ایک ننھی کلی چیختی پکارتی ماں کرتی جب کمرہ عدالت میں داخل ہوتی ہے تو تمام جو وکلا برادری ہوتی ہے وہ اشک بار ہو جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ میٹر تھا. لیکن آج اسی سے جڑا ایک میٹر ہے کہ اظہار کی جو سسر ہیں جن کی تقریباً جو عمر ہے 60 سے 61 سال ہے ان کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بزرگ جو اظہار کے سسر ہیں اور جو اظہار کی اہلیہ جو اس مقدمے میں نامزد ہے اس کے والد محترم ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ اس رات وہ ایک ایسی خوفناک رات تھی کہ پولیس نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا. اگر ایک عام شہری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے تو پولیس اس کے اوپر جو دفعہ لگاتی ہے وہ ناقابل ضمانت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ عوام کے محافظ ہی جب عوام کی حفاظت کی بجائے ان کے گھروں میں داخل ہوں تو ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے یہ آپ کو بتائیں گے جو اظہار کے والد ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ اس رات وہ ایک ایسی خوفناک رات تھی کہ جب ایک 10 ماہ کی معصوم بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا جاتا ہے. کیا کچھ ہوا تھا اس رات اور پولیس نے کیا ریئیکٹ کیا تھا؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی مزاحمت کی گئی تھی؟ پولیس کا رویہ کیسا تھا وہاں پہ؟ اس کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے یہ ہم کسی دہشت گرد کے داخل ہو گئے ہیں اور دروازے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے ہمارے اندر داخل ہوئے ہیں. ہماری بیٹیاں سوئی تھی. ویسے تو میری بہو سوئی تھی, سامنے میری بیٹی سوئی تھی. وہ بلکہ بچیاں دودھ پلا رہی تھی اپنے بچوں کو. اس طرح کر کے زیادتی ہوئی. میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایسی دنیا کی کسی کنٹری میں ہر جگہ پھرا ہوں لیکن ایسی زیادتی کبھی نہیں ہوئی جو زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا. لیکن جب پولیس داخل ہوئی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ آپ کے پاس فرنٹ کوئی گرفتاری کوئی چیز ہے میرے خلاف جو میرے دروازے توڑ کے اس طرح کر کے ہماری عزت کو بال کر کے آپ ایسے اندر داخل ہو گئے ہیں؟ لیکن انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. میرے بیٹوں کو بھی مارا, میرے پہ بھی ظلم کیا. میری بیٹی کو اٹھا کے زبردستی گاڑی کے اندر پھینکا, اٹھا کے لے کے گئے. اور اس کون سا باپ ہے, کون سا شخص ہے جس کے سامنے اپنے بچوں کو اٹھا کے لے جائے؟ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ چاہے کوئی بھی ہو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ زیادتیاں بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. اسلام آباد کی پولیس کو ہم پرامن سمجھتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, لیکن یہ تو ظلم کی حد ہو گئی ہے. اس طرح کر کے ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں جیسے کہ ہم ڈاکو چور بیٹھے ہوئے ہیں. کھڑکیاں توڑ دی, دروازے توڑ دی, میرے بچوں کو اوپر بہت تشدد کیا ہے. ایک بچہ میرا وفاقی مصرف کے اندر وہ ڈرائیور ہے, اس کے اوپر اس نے تشدد کیا ہے. پولیس والے نے اس کو میرے سامنے آ کے اتنے زور سے مارا ہے کہ میرا دل اندر سے ہل گیا. ان کے ساتھ ہم نے کیا, ہمارے موبائل 6 کے 6 موبائل اٹھا کے لے گئے. 2 لڑکے ہمارے اور ان کے موبائل لے گئے تو ان کے موبائل واپس کر دیے. تو ابھی تک ہمارے موبائل تک واپس انہوں نے نہیں کیے اور اس کا رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے لکھا موبائل مارے. یہ کون سا قانون ہے, کون سا طریقہ ہے پاکستان کے اندر؟ انصاف دینے کے بجائے کسی مظلوم کو مطلب کہ ساتھ دینے کے بجائے مظلوم کو کہ تشدد کیا جائے. یہ کر کے میں اسی لیے میں اپنا بیان جو دے رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر کر کے ٹھیکتی دوں گا, سچ دوں گا. دنیا سے جانا ہے ایک دن, کیونکہ سچ کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا جہاں بھی مجھے کو کھڑا کرے گا. ظفر صاحب یہ بتائیں کہ جب اس دن پولیس آپ کے گھر میں داخل ہوئی, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کرنا اور وہ نہیں ملتا تو اس کے جو اہل خانہ ہے اس کی اہلیہ اس کو اٹھا لینا ہے. کیا رات کے اس پہر جب پولیس والے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی لیڈی اہلکار موجود تھی یا وہ اسی طرح دیوار پھلانگ کے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوئے تھے؟ اسی طرح دروازے توڑ کے آئے ہیں. ایک ان کے ساتھ پولیس والی تھی لیکن اس نے میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا. میری بیٹی کو پولیس والے نے پکڑ کے ہاتھ لگایا ہے. انہوں نے میری بچی کو باہر تک ہم گئے روڈ تک, انہوں نے میری بچی کو ایسے کھینچ کے بازوؤں سے پھینک کے ایسے پھینک رہے. میرے سامنے وہ شکلیں ہیں, میں ان کو پہچان لوں گا اور بتاؤں گا یہ شخص ہے.
انہوں نے میری بیٹی کو اس طرح گھسیٹا, کیونکہ ان کو غیر محرم کو ہاتھ تو لگانے نہیں چاہیے کسی بچی کو, چاہے کوئی بھی ہو, میں بھی ہوں تو کسی بچی کو ہاتھ نہ لگاؤں کیونکہ میرے لیے وہ غیر محرم ہے. اچھا نہیں ظفر صاحب یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ ایجڈ ہیں, میرے خیال سے کہ یہ آپ کا پہلا کیس ہوگا کہ جو آپ عدالت میں آئے ہیں. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ آپ تھانے کچہری کے آپ نے چکر کاٹے ہوں گے. تو جو پی ڈی ایم ہے اسپیشلی, جو ایک 12 جماعتوں کا مربع ہے, اس کو کیا پیغام دیں گے کہ جو اتنی ظلم اور بربریت کی داستان رقم کر رہی ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ اتنی حدود جو انہوں نے تجاوز کی ہے, کس سے آپ نوٹس لینے کی اپیل کریں گے کہ کون اس ایسا جو ظلم ہوا ہے کہ ایک 10 ماہ کی بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کیا اپیل کریں گے, کون اس پہ ایکشن لے؟ میں تو یہ ضرور کہوں گا, سب سے پہلے تو مجھے اللہ اور رسول سے امید ہے, مجھے ان سے امید نہیں کی جاتی. بہرحال میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو, حکومت کے اندر بیٹھے ہو, تو تمہارے دلوں پہ کیا فیس کرو گا, کیسے تمہارا فیس کرو گے جب تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو. میرے بچوں کے سامنے, میرے سامنے ظلم ہوا, اور یہ پہلی دفعہ زندگی میں ایسا کام ہوا, کھڑکیاں توڑ کے, دروازے توڑ کے اندر آ جاؤ, کسی کی عزت کو آگے مال کرو. کیونکہ ہم الحمدللہ شریف گرانا ہے, ہمارے ملک کے اندر سے آگے پتہ کر لیں, ہم شریف لوگ ہیں, شریف شہری ہیں, ہمیں کسی سے کوئی مطلب کہ خطرہ نہیں ہے, نہ ہماری کوئی دشمنی ہے, نہ کچھ ہے کسی قسم کی. جی جیسے یہ ظفر اقبال جو اظہار کے سسر ہیں, یہ اظہار آپ کو پھر بتاتا چلوں, شہباز گل کا وہ ڈرائیور ہے کہ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو پولیس نے ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہے, لیکن میرے ساتھ آئی ایل ایف کے پریزیڈنٹ سردار مصروف خان بھی موجود ہیں آج, کیونکہ ظفر اقبال صاحب کی ضمانت تھی, اس کے اوپر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. سردار صاحب, آج ضمانت کی تاریخ تھی, کیا ظفر صاحب کو ضمانت مل گئی یا ایکسٹینڈ ہوگی, پولیس کی جانب سے کوئی پیش ہوا تھا, کمرہ عدالت میں کیا کارروائی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو اس کا پتہ چلے. شہباز گل کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تھی, اس ایف آئی آر کے بعد ایک سبسیکوینٹ ایف آئی آر ہوئی تھی, سٹیٹمنٹ دی تھی شہباز گل نے جو بقول ان کے کہ میرا جو موبائل ہے وہ اظہار کے پاس ہے. تو اس موبائل کی ریکوری کے لیے جس وقت انہوں نے رات کے کسی پیر میں انہوں نے چھاپا مارا بغیر کسی وارنٹ کے, جیسے یہ ظفر اقبال صاحب نے بتایا, تو اس وقت انہوں نے وہاں پر یعنی ظلم کی انتہا کر دی. بچیوں کو پردہ چادر چار دیواری کو تقدس کو پامال کیا. اس کے بعد اسی کیس کو جس وقت لے کے آئے, میڈیا نے بڑا اس کو رپورٹ کیا, سارا کی کیس کو رپورٹ کیا, بچی کے حوالے سے کیا, اور اس کے ساتھ ایک ملزم اور تھا جس کو نعمان کہتے ہیں. اس نعمان کو مجسٹریٹ صاحب نے ڈسچارج کر دیا فزیکل ریمانڈ کے دوران, اور وہ کیس چونکہ اس کی ڈسچارجنگ کے بعد یہ کیس ہی بہت کمزور ہو چکا تھا. اب آج کی جو صورتحال تھی, ان کی چونکہ ہم نے پری ارسٹ بیل کروائی تھی, اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ملزمان ہیں جن کی ہم نے قبل از گرفتاری ضمانت کروائی ہوئی تھی. آج یہ ہماری ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس ایز اے ڈیوٹی جج, ان کے پاس یہ کیس زیر سماعت تھا. میں پیش ہوا ہوں, میرے ساتھ باقی لیگل ٹیم, شہید صاحب تھے, قمر صاحب تھے, باقی جتنے بھی تھے, ہم پیش ہوئے. اور پیش ہونے کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ آلریڈی ایک کیس ڈیسائیڈ بھی ہو چکا ہے, سارا کا آفٹر ارسٹ بیل بھی ہو چکی ہے, اور دوسرا ان کے ساتھ ہمراہی ملزم کا کیس دوسری عدالت میں زیر سماعت ہے, تو اس کو بھی اسی کے لیے فکس کریں. لہٰذا آج کورٹ نے 6/9 کے لیے ان کا کیس فکس کر دیا اسی عدالت میں جہاں ان کے دوسرے ملزمان کا کیس ہے. جی جیسے یہ آپ نے سردار مصروف ہیں جو ان کے وکیل ہیں, اب 6 سپٹمبر کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے, لیکن آج آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہباز گل کی 10:30 بجے درخواست ضمانت کے اوپر دلائل دیے جائیں گے. عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ اگر ایس ایچ او ریکارڈ پیش نہیں کرتا تو ایس ایس پی یا آئی جی کو طلب کیا جائے گا. 10:30 بجے دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے. لیکن یہ ایک جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے, اس کے متعلق یہ وکٹم آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو ملزم بنائے گئے تھے کہ کیا کچھ ہوا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری بھی آپ تک شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.